پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب اگلا ہمارا موضوع بڑا افسوسناک اور دردناک ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ دن بدن جو سلوک ہو رہا ہے وہ بہت انسانیت سوز ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف دنیا بات کرتی ہے اعتدال کی، توازن کی، ماڈریشن کی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی، دوسری طرف انڈیا میں رہنے والے مسلمان شاید انسان نہیں سمجھے جاتے، یا انڈیا شاید اس کرۂ ارض پر موجود نہیں ہے کہ اس کے پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتے۔ اب تازہ تر جو لہر آئی ہے اس میں انڈیا کی حکمران پارٹی کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں۔ مسلمانوں اور مسیحی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں اگر رہنا ہے تو پھر اپنا مذہب، اپنا دھرم اپنا نہیں سکتے، ہندو بننا ہوگا۔ ایک تقریب میں ایک بڑے اہم جنتا پارٹی کے رکن ہیں پارلیمان، تیجسوی سوریا، انہوں نے کہا کہ ملک میں رام مندر ہم نے تعمیر کر لیا، جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کر دیا، اب گھر واپسی ہوگی۔ گھر واپسی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے گا۔ یہ یہاں تک بات بڑھ گئی ہے کہ ایک جعلی ویب سائٹ بنائی گئی اور اس پر مسلمان خواتین کی تصویریں لگا کر کہا گیا کہ یہ نیلامی کے لیے پیش ہیں تو ان کی قیمتیں ادا کرو۔ اور پھر ایک اہم کریکٹر جو انڈیا کے نصیر الدین شاہ معروف اداکار ہیں، انہوں نے جب ٹویٹ کیے اس بات پر کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ لوگوں کا، ہم یہاں رہنے والے ہیں، تو ان کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، پوسٹر لگائے گئے، ان کو دھمکیاں دی گئیں، اتنا انہیں محدود ہونا پڑا کہ پولیس نے انہیں باقاعدہ روک دیا کہ اجمیر انہوں نے ایک تقریب میں، کوئی لٹریری فیسٹیول کی تقریب تھی جہاں ان کی کتاب کی تقریب پذیرائی ہو رہی تھی، وہاں بھی نہیں گئے، اور نامعلوم مقام پر پورے اہل خانہ سمیت انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑھتا ہوا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اس پر احتجاج بھی کیا ہے، لیکن یہ لہر جو ہے وہ کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ کیا رخ اختیار کرے گا یہ منظر؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو انڈیا جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، ان کے اس دعوے کی کلی کھلتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کو یہ باور کراتا ہے اور کراتا چلا آ رہا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے۔ حالانکہ ہم پاکستانی اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی، ہماری گورنمنٹ بھی، اور ہم ایک عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انڈیا میں ہندوتوا کی حکومت ہے، اور وہ جو ایک خاص نظریہ ہے ساری دنیا کو، سارے عوام الناس کو ہندو بنانے کا، اصل میں انڈیا اس نظریے پر کار فرما ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو ان کی موجودہ گورنمنٹ ہے، مودی گورنمنٹ، یہ تو ہے ہی انتہا پسند گورنمنٹ، اور اس کی انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ اس کے تعلق کی تازہ دلیل یہ ہے کہ جو نصیر الدین شاہ ہے اس نے بیچارے نے ایک کوئی بات کی ہے جو مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں تھی، اور یہ اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور بات بھی اس نے تنقید کی ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر، اور جو ریاکشن آیا ہے وہ انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ کا انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ تعلق تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا ہے۔ وہ مسلمان جو انڈیا میں رہ گئے اور جنہوں نے اس وقت اور آج تک کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تقسیم کے خلاف تھے اور یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو یہ حالات دیکھنے چاہیے کہ وہ مسلمان جو عملاً رہتے سہتے بھی ہندوؤں کی طرح ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نصیر الدین شاہ ہے، یہ اس طرح کے جتنے بھی جو اداکار ہیں جو شوبز سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے اپنا رہن سہن بھی ہندوؤں کی طرح کا کیا ہوا ہے۔ کئی اداکار ہیں جنہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں اور نام بدل لیے ہوئے ہیں، آپس میں معاملات، یعنی اس قدر انہوں نے دین سے دستبرداری کا اظہار کیا ہوا ہے اور عملی طور پر انہوں نے دستبرداری اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ وہ نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ جو سیاسی طور پر کسی گورنمنٹ کی پالیسی کے اوپر تنقید کرتا ہے، اس کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی ان کی انتہا پسندی اور کیا ہوگی کہ انہوں نے نصیر الدین شاہ کو
جب اس نے یہ بیان دیا ہے مودی گورنمنٹ کے خلاف تو ساری کے سارے اسے اشتہار لگ گئے ہیں، اور اس کے یہاں تک کہا گیا کہ اس کے جو بچے ہیں اور اس کا جو گھر ہے اس کو سب کو گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اس کے اپنی لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس قدر شدید نوعیت کے انتہا پسندانہ بیانات دیے گئے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے گھر تک محدود ہو گیا ہے۔ پولیس بے بس نظر آتی ہے، انتہا پسند ہندو تنظیمیں جو ہیں وہ دندناتی پھرتی ہیں، اور یہ صورتحال اس ملک میں ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر عام کوئی شہری ہو یا کوئی مذہبی نوعیت کا کوئی آدمی ہو، گمنام غیر معروف آدمی ہو، پھر بھی آدمی کہتے ہیں ایک بہت معروف اداکار ہے جس نے پوری زندگی شوبز کے ساتھ گزاری ہے، پھر وہ لٹریری آدمی ہے، اس کی کتاب کی تقریب رونمائی ہونی ہے، ایک لٹریری فنکشن کے اندر اس نے جانا ہے، لیکن اس کو نہیں جانے دیا جا رہا اور اس نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ اور اس پہ اب دیکھیں اس نے پھر جو بیان دیا ہے اس پوری انتہا پسندی کے جواب میں، تو نصیر الدین شاہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے بات کی ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم 20 کروڑ ہیں، اگر ہمیں چھیڑا جائے گا یا ہمیں ڈرایا جائے گا تو ہم 20 کروڑ ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ مزید خوفناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس قدر اکیلا اور تنہا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پورے مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کر کے ان انتہا پسند تنظیموں کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کیا رہ گیا ہے کہ اب اس میں مسلم دشمنی تو پہلے سے تھی، اب اگر مسلمان اکٹھے ہو کے کوئی بھی کام کریں گے تو انڈیا میں چونکہ انتہا پسند ہندو زیادہ ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا خوفناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایک یعنی مزید گمبھیر صورتحال ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر تبصرہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ عالمی جو پوری قوتیں ہیں ان کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ کیا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ان کی عوام الناس کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے۔ پہلے تو ہم بات کرتے تھے صرف کشمیر کی، اب تو یوں لگتا ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ کشمیر بن چکا ہے۔ پہلے کشمیریوں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے، اب تو ہر جگہ پہ اور حوصلے بہت بڑھ گئے ان کے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے اور ان جیسی زندگی گزارنے والے جو مسلمان ہیں ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس پر عالمی طاقتوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور پوری دنیا میں یعنی خاص طور پہ یو این جو ہے وہ کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ ایسی صورتحال پر تو یو این کی سیکیورٹی کونسل کو خود سے ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح کے بیانات کے اوپر اپنے پورا ایکشن بھی لینا چاہیے اور اپنا پورا کنسرن شو کرنا چاہیے، وگرنہ یہ صورتحال انسانیت کے لیے جو ہے انتہائی خوفناک ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، عیسائیوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پلٹ کے آؤ، سکھوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے، تو عالمی برادری معلوم نہیں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ یوسف صاحب، میں تو وہی کہتا ہوں کہ وہ انسانی المیہ جو جنم لیا اور جس نے پوری دنیا میں یعنی پوری عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا، جو کشمیر میں تھا اس پر عالمی ضمیر سویا رہا ہے، تو اب یہ پوری دنیا میں اب یہ صرف مسلمان نہیں، کشمیر میں تو صرف مسلمان تھے، اب یہ انڈیا کے اندر سارے مذاہب کے لوگ ہیں اور سب کو ہندوتوا سے خطرہ ہے، اور اب بھی اگر عالمی ضمیر نہیں جاگتا تو پھر پتہ نہیں کس المیہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ جنگ میں خچر استعمال ہوتا تھا تو اس کو لات مارنے کی بڑی عادت تھی، ہر چیز کو ٹانگ جڑ دیتا تھا، تو آخری دفعہ اس نے جو ٹانگ ماری تو وہ ایک بارودی سرنگ کو مار دی، اور اس کے بعد ٹانگ بھی نہیں رہی۔ یہ تو ایک خانہ جنگی شروع کرنے کا معاملہ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ خودکشی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ لوگ اپنے ملک کو؟ ظاہر سی بات ہے، خانہ جنگی، وہ تو میں نے پہلے بات کی ہے، خانہ جنگی اگر ہوگی بھی تو وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہی غیر محفوظ ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور ہندوؤں کی جو اکثریت ہے وہ اپنی اکثریت ہی کی وجہ سے یہ ساری بدماشی کر رہے ہیں، اور ان کی اس بدماشی اور انتہا پسندی کی وجہ بھی یہی ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانہ جنگی مسلمان اپنے تحفظ میں شروع کریں یا ساری اقلیتیں مل کے بھی اپنے تحفظ میں شروع کریں تو بھی وہ انسانیت کے لیے کسی صورت بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ تو ایک عالمی طور پر ایک کنسرن شو کیا جانا چاہیے، اور مسلمانوں کے وہاں پہ اور تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جانی چاہیے، اور اس کے لیے عالمی اقدامات کیے جانے چاہیے، وگرنہ اگر وہاں پہ کوئی خانہ جنگی ہوگی تو پھر محفوظ تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ بات ہوتی تھی پہلے کشمیر کی کہ کشمیر کو کس طرح حصار میں لے لیا گیا ہے، کس طرح اس کے انسانی حقوق چھین لیے گئے ہیں، بڑی باتیں ہوئی، اسی طرح انسانی حقوق کمیشن اور بڑے بڑے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو بات کی جاتی رہی، لیکن معلوم نہیں، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے حقوق چھینے
تو پھر کسی نہ کسی وبائی شکل میں پوری دنیا محدود اور محصور ہو کے رہ گئی۔ اب بھی اگر کوئی نہیں جاگتا، اور یہ جو طریقہ ہے نصیر الدین شاہ نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ جو بھی سچی بات کرتا ہے اسے کسی نہ کسی ملک کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، کسی ایجنسی کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس پہ ظاہر ہے خود انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ مودتوا ہو یا ہندوتوا ہو، یہ خود کس طرف اس ملک کو دھکیل رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ سیکولرزم کا اگر آپ نام لیتے ہیں تو یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ جس سے زیادہ بہتر تو مذہبی ریاستوں میں لوگ محفوظ ہیں، اور اگر آپ ایک بہت بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیسی جمہوریت ہے جو کسی انسانی قانون کا پاس ہی نہیں رکھ رہی۔ اور جہاں تک بات ہے عالمی پلیٹ فارمز کی، تو بہرحال ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی نام پہ کوئی پلیٹ فارم تشکیل پایا ہے تو کسی حد تک کوئی کم از کم بیان ہی آ جائے، کوئی دلجوئی ہو جائے، کوئی بات تو کی جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیوس ہے اور سیارات ہے، اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، بلکہ اس ساری اقلیتی برادری کے لیے جس کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے انڈیا نے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔